ہائے ہائے عبداللہ ابن عمر، توجہ کرنا توجہ کرنا، آج یہ اللہ کا لفظ میری اور آپ کی زبان سے نکلتا کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں ہماری زبانیں بولتی؟ گانا گانے کے لیے تو ہم بولتے ہیں، بکواس مارنے کے لیے مسلمان کی زبان چلتی ہے، آج بےہودہ لفظ کہنے کے لیے مسلمان کی زبان چلتی ہے، دوسرے مسلمان کی ماں کو، دوسرے مسلمان کی بیٹی کو، دوسرے مسلمان کی بہن کو گالیاں دینے کے لیے، بکنے کے لیے تو تیری اور میری تمام مسلمانوں کی زبان چلتی ہے، رب ذوالجلال کا نام اٹھانے پر زبان کیوں شرماتی ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، خفا نہ ہونا، میری باتوں پر خفا نہ ہونا، میں حق بیان کر رہا ہوں، ضد کے دل سے بات کر رہا ہوں، میں خود بھی مجرم، آپ بھی مجرم، میرا ہر دوست مجرم، ہر مسلمان مجرم ہے۔ آج ہماری زبانوں پہ رب کا نام اس لیے نہیں آتا کہ دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، دلوں پہ گناہ کر کر کے موبائلیں دیکھ دیکھ کے آج کے نوجوان نے ننگی فلمیں دیکھ دیکھ کر موبائلوں پر غلط باتیں دیکھ دیکھ کر اس کا دل آج زنگ آلود ہو چکا، اللہ کا نام اس سے نہیں اٹھایا جاتا، رسول اللہ کی ذات پر درود شریف نہیں پڑھا جاتا۔ ہائے کوئی وہ دور تھا، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا، مسلمان کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا، سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، حضور کی ذات پر درود شریف ہوتا، جمعے کے دن مسلمان کی زبان پر اور کوئی کام نہ ہوتا، مسلمان دن کو اٹھتا تو حضور کی ذات پر درود پڑھتا، شام کو حضور کی ذات پر درود پڑھتا، تحفہ دینے چلا ہوں، توجہ میری طرف، آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا، توجہ میری طرف، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز، کس کی بات؟ عصر کی نماز پڑھ کے، دیگر کی نماز، عصر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی، پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما، مختصر درود ہے، یاد ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ جمعے کے بعد لکھوا لو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، 100 مرتبہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے جو آدمی یہ پڑھے گا، اللہ اس کے 80 سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مسلمانوں کی زبان کیوں نہیں چلتی؟ آؤ درد دل سناؤ تمہیں، عبداللہ ابن عمر، کون؟ سیدنا فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں، عرب لوگوں کا زمانے قدیم سے دستور تھا، آج بھی سعودیہ میں، عرب امارات میں یہ رواج، آج بھی وہاں کے شیخ لوگ، وہاں کے امیر ترین لوگ آج بھی اسی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، گھروں سے کھانا پکایا، اچھا سا کھانا پکا کے پھر جنگلوں میں گئے، وہاں پر جا کر کھایا، مزے اڑائے، وہاں کسی باغ میں بیٹھ کر کھانا کھایا، کسی اور جگہ پر۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پروگرام بنایا، سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، آج کی زبان میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہاں پکنک کا ایک پروگرام بنایا گیا۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کا بیٹا ہے، کون ہے؟ صحابی رسول کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پروگرام بناتے ہیں اور اس پروگرام پر جا کر گھر سے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے جنگل و بیابان میں گئے، وہاں جا کر جنگل و بیابان میں کھانا کھا رہے ہیں اور ایک چرواہا سامنے سے گزرا، کون گزرا؟ چرواہا گزرا، ریوڑ چرانے والا گزرا، بکریاں چرانے والا گزرا، آجڑی، سریکی والا سمجھو، آجڑی، چرواہا، پشتو میں جو بکری کہتی کیا ہے، جو بکریاں چراتے ہیں، تو بکریاں چرانے والا چرواہا گزرا، عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانے کے لیے کہا یار تار یہاں نہ جاؤ، آؤ ہمارے پاس آؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا، مجھے روزہ ہے، میں نہیں کھاتا۔ وہ زمانہ تھا جنگل میں بکریاں چرانے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، آج مسلمان تو ایسے روزہ نہیں رکھتا، وہ بکریاں چرانے والا، آج کا مسلمان ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والا، اے میں آرام کرنے والا آج روزہ نہیں رکھتا۔ قربان جاؤں صحابہ کرام پر، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ روزہ رکھا۔ کہا آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے کھانے کے لیے کہا، مجھے روزہ ہے، میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا چلو یار ایسا کرو، تمہیں تو روزہ ہے، ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو، ذبح کرتے ہیں، اسے یہاں بھونیں گے، مغرب ہو جائے گی، رات کو ہم بھی کھائیں گے، تو بھی افطاری کر لینا رات کو۔ توجہ کرنا، بات یہاں سے چلی تھی۔ میں نے کہا اللہ کا لفظ بلند کرے، ہماری زبانیں سست پڑ جاتی ہیں، کیوں نہیں بولتی ہماری زبانیں؟ اللہ کا ڈر نہیں رہا میرے اور آپ کے دل میں۔ توجہ کرنا، عبداللہ ابن عمر نے کہا بکری ہمیں دے دو، بکری ہمیں دے دو، اس کو ذبح کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، شام کو اکٹھا کھائیں
آگے ہم کھانا کھا لیں گے، تم افطاری کر لینا۔ اس کی زبان پہ یہ لفظ آیا، اے عبداللہ ابن عمر قربان جاؤں میں حاضر خدمت ہوتا، لیکن میں تو ایک مزدور ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں ایک مزدور ہوں، یہ بکریاں میری نہیں، میرا آقا کوئی اور ہے، میرا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو مزدور ہوں، بکریاں بھی اس کی ہیں، میں بھی کسی کا غلام ہوں، یہ دوسروں کی بکریاں چراتا ہوں، مجھے تو مہینے کے بعد تنخواہ بھی نہیں ملتی، میں تو خود غلام ہوں، اس کی اجازت کے بغیر میں کیسے دے سکتا ہوں؟ عبداللہ ابن عمر نے آزمانے کے لیے کہا، یار یہ جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تیرے مالک کو کیا پتا، تیرے مالک کو کیا پتا، اسے کیا پتا کہ تیرا مالک دیکھ رہا ہے، یا اس کو کیا پتا کہ بکری کہاں گئی، اسے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مالک کو کیا کہنا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ اس چرواہے نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور اس نے کہا، این اللہ، ایک جملہ کہا مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، رب ذوالجلال کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ اسے کہوں گا بھیڑیا کھا گیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اللہ انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا آباد ہے، انہی لوگوں پہ یہ تقویٰ والوں کی وجہ سے دنیا آباد ہوتی ہے، انہی اللہ کے ڈر رکھنے والوں کی وجہ سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ کہا اچھا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جملہ بڑا خوش آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پتہ کیا اے غلام تیرا آقا کون ہے؟ کہا فلانا عرب کا رئیس آدمی ہے، یہ 100 بکری اس کی چراتا ہوں، اس کا غلام ہوں۔ عبداللہ ابن عمر اس کے پاس چل کر گئے، آقا کے پاس، کہا اس غلام کو بیچتے ہو؟ کہا بڑا نیک ہے، اسے میں نہیں بیچنا چاہتا۔ کہا یار منہ مانگی قیمت پر مجھے دے دو۔ اچھا اس کی بڑی مہنگا ہے، کہا بکریاں بھی اس کی بیچ دو، جو اس کو بکریاں چراتا ہے، بکریاں تیریاں ہیں وہ بھی بیچ دو۔ اس مالک نے کہا بڑے پیسے لگیں گے، کہا یار منہ مانگی قیمت پر بیچ دو۔ غلام کو بھی خرید لیا، بکریوں کو خرید لیا۔ جب 100 بکری خریدی، غلام کو خریدا، اس زمانے کے مطابق کروڑوں روپے کے حساب سے خریدا۔ جب خرید لیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے غلام کو کہا، جاؤ تم بھی آزاد ہو، یہ بکریاں بھی آزاد، یہ بکریاں تمہاریاں ہوں، آج کے بعد تم چرایا کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں، اور دنیا میں اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا گمان ہو۔ دیکھو صحابہ نے آیت کی تفسیر کو سچ کر دکھایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے غلام تھا کہ نہیں تھا؟ جب اللہ کا ڈر ہوا، این اللہ کا لفظ بولا، اللہ نے رہائی دے دی کہ نہیں دے دی؟ اور پھر اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر غریب تھا، غلام تھا، 100 بکری مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ دنیا میں بھی اللہ نے بدلہ دے دیا۔ تو میرے اور آپ کے دل میں جب خوف خدا آئے گا، پھر تقویٰ آئے گا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں آئیں گی، پھر اللہ کا نام بلند ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، اس کا دور ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت ہے، رات کو پہرے دے رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے حکمران تو ہماری چمڑی ادھیڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، چاہے جو بھی ہو، جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، ان ظالم حکمرانوں سے بھی اللہ نجات عطا فرمائے۔ مہنگائی کو اتنا کر دیا، غریب بیچارہ نانے چمی کو ترستا ہے، غریب بیچارہ روٹی کھانے کو ترس رہا ہے۔ وہ دور تھا، ہمارے فاروق کا دور ہے، سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے۔ رات کو چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں پہ بھوکا تو نہیں مر رہا، کہیں پہ میرے دور حکومت پہ پریشان تو نہیں۔ چکر لگاتے لگاتے ایک بڑھیا کے خیمے کے پاس گئے اور وہاں پر کانوں میں ایک آواز آئی۔ بڑھیا نے کہا اپنی نوجوان بیٹی کو، اے بیٹی رات کے 12 بج رہے ہیں، ایسا کرو دودھ کے اندر پانی شامل کرو۔ ابھی تو ماشاءاللہ دودھ بیچنے والے نہیں شامل کرو، ابھی تو پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال دی اور بس کھاؤ۔ ایک ہمارا دوست ہے نعت خان، بڑا مذاقی ہے شور کوٹ کا، اس نے کہا میں نے ایک دکاندار سے دودھ خریدا، تو دکاندار نے کہا بھائی حافظ صاحب اس میں پانی ڈالنے کی تکلیف نہ کرنا، بس پتی وغیرہ ڈال دینا، چائے وغیرہ چینی پانی ہم نے پہلے سے ڈال دیا۔ تو ہماری تو حالت یہ ہے، رب ذوالجلال نے تو قرآن میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔
लबन खालिसा, लबन कहते हैं दूध को। अल्लाह फरमाते हैं मेरे कुदरतों को देखो, भैंस काली है कि नहीं है? आप बताएं, भैंस गोरी है काली है? मंझ भैंस काली है, खाती सब किस्म का घास है, पेट में खून भी है, गोबर भी है, सब कुछ है, लेकिन लबनन खालिसा, जब दूध दोहते हो तो सफेद होता है। अल्लाह ने उसे खून से भी पाक रखा, गोबर से भी पाक रखा, मिलावट से पाक रखा। जब तेरी बाल्टी में आया तो तूने पानी शामिल कर दिया। और फिर मेरे नबी ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता, जिसने मिलावट की वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता। सैयदना फारूक आजम का दौर है और बेटी को माँ कह रही है, बेटी रात के 12 बजे हैं, जरा पानी तो मिला दो। कहा फारूक आजम का दौर है अम्मी, तुम्हें पता नहीं फारूक आजम का दौर है? पता चल गया तो सुबह तख्तेदार पे लटका देगा, कैसे मिलाओ? कहा बेटी रात के 12 बज रहे हैं, अब उमर को क्या पता? बेटी की जबान से जुमला निकला, अम्मी उमर तो नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है। उमर तो नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है। सैयदना फारूक आजम की आंखों में आंसू आए और दरवाजे पर इस तरह क्रॉस का निशान लगा दिया, चल पड़े। सुबह गुलाम को कहा जाओ रात उस दरवाजे को तलाश करो जहां मैं निशान लगाया था, जब वो दरवाजा मिल जाए खैमा मुझे बताना। फारूक आजम वहां गए, बूढ़ी अम्मा का दरवाजा खटखटाया और बूढ़ी अम्मा को कहा अम्मी जान वो बेटी कहाँ है? वो बेटी मुझे दिखाओ जो रात एक जुमला कह रही थी। डर गई, अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा ऐसी औरत का रिश्ता मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल करना चाहता हूँ। तू शादी करता है बेटे के लिए, मैं शादी करूं बेटी के लिए। हम दौलतदार को तलाश करें, कोई नौकरी वाला हो, बड़े पैसे वाला हो, बड़े खानदान वाला हो, बड़ी कौम वाला हो। फारूक आजम तलाश कर रहे हैं गरीब की झोपड़ी में। कहा बेटी के लिए रिश्ता मांगने आया हूँ। कहा फारूक आजम, कहा 22 लाख मुरब्बाबीन का हुक्मरान, कहा वक़्त का हुक्मरान, और कहा एक झोपड़ी में रहने वाली गरीब जिसके सर का सहारा खामन भी दुनिया से चला गया। मेरी बेटी आप कैसे लेंगे? कहा मैं इसलिए लेना चाहता हूँ, तेरी बेटी में तकवा है, खौफ खुदा है। उसने कहा उमर तो नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा। रिश्ता हो गया, सिलेक्ट हो गए, काम हो गए। उसके बाद जब बहू बन गई, रोजाना फारूक आजम 9-10 बजे अदालत जाते तो अपनी बहू को बुलाते, सर पे हाथ रखते, कहते बेटी वो जुमला तो कहो जो उस रात कहा था। वो कहती